بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی محمد کما تحب وترضی له۔ رمضان کے روزے اور رمضان کی مسلسل بھوک پیاس اعمال کی یہ مشق دراصل ضبط نفس کی زندگی کا ایک قدم ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے اور اپنے آپ کو کہاں کہاں کنٹرول کرنا ہے۔ گاڑی نئی ہو یا پرانی، اگر اس کی بریکیں مضبوط ہیں تو سفر کرتے ہوئے بہت زیادہ سکون اور تسلی ہوتی ہے، اور گاڑی بہت نئی ہو اور بریکیں مضبوط نہیں تو غیر مطمئن سفر ہوتا ہے کہ نامعلوم کہیں حادثہ ہو جائے اور نامعلوم کہیں زندگی کا چراغ گل ہو جائے۔ آنکھوں کی بریکیں، زبان کی بریکیں، جذبات کی بریکیں، چاہتوں کی بریکیں، اندر کی کیفیات کی بریکیں، یہ مضبوط ہیں۔ یہ کیسے یقین ہوگا کہ یہ مضبوط ہیں؟ روزہ زندگی میں برداشت اور کنٹرول سکھاتا ہے، روزہ زندگی میں رکنا سکھاتا ہے، چھوڑنا سکھاتا ہے، اور روزہ زندگی میں احکامات کو ماننا سکھاتا ہے، شریعت کو جوڑنا اور طبیعت کو توڑنا سکھاتا ہے۔ روزہ زندگی میں ایک سبق دیتا ہے کہ گھر لٹ جائے، من لٹ جائے، طبیعت لٹ جائے، طبیعت ٹوٹ جائے، مزاج ٹوٹ جائے، چاہتوں کا خون ہو، کچھ ہو، پر حکم کو نہیں توڑنا، چاہے سب کچھ ٹوٹ جائے۔ روزہ زندگی کو گناہوں سے بچانے کا ایک انداز ہے۔ انسان سارا دن روزے میں رہے، جس طرح حالت احرام میں انسان 2-3 دن رہتا ہے، 2 دن رہتا ہے، تو حالت احرام میں رہتے ہوئے وہاں کے احکامات ہیں کہ جان بوجھ کے بال بھی نہیں توڑنا اور جان بوجھ کے کسی جاندار چیز کو نہیں مارنا، اور بہت سی حلال چیزیں حالت احرام میں منع ہوتی ہیں۔ بالکل ایسی ہی روزہ ہماری زندگی میں ایک سبق ہے، ایک منزل ہے، ایک راستہ ہے۔ روزہ دراصل گناہوں کو چھڑوانے کا ایک بہترین طریقہ ہے، ایک بہترین تدبیر ہے کہ ضبط نفس، ضبط کہتے ہیں کنٹرول کو، نفس کو کنٹرول، چاہتوں کو کنٹرول، طبیعت کی امنگ، طبیعت کی آس اور طبیعت میں جو مزاج چل رہا اس کو کنٹرول۔ روزہ یہ زندگی کا سبق دیتا ہے، اور ہم دراصل روزے کے نام پہ، تراویح کے نام پہ مسلسل اپنی زندگی کی چاہتوں کو توڑ کر، اللہ کی چاہتوں کو نہ توڑ کر، یہ اصل میں ثابت کر رہے رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ ہم ایسے رہیں گے جیسے رمضان سے پہلے رہ رہے، اور رمضان سے پہلے زندگی کے دن رات گزار رہے، اور رمضان سے پہلے ہماری چاہت نہیں، ہماری مرضی نہیں، ہماری خواہش نہیں، ہماری امنگ نہیں، ہم جو سوچیں وہ نہیں، جو اللہ فرمائے وہی۔ رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی ایسے ہو جس طرح نماز کے اندر ہم اپنی مرضی نہیں کرتے بلکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی کرتے ہیں، اس طرح رمضان کے اندر بھی اپنی مرضی نہیں کرتے،
یوں ہی رمضان کے بعد بھی اپنی طبیعت کو اسی پہ لانا، رمضان دراصل اسی کی مشق ہے۔ گناہوں سے چھٹکارا، نافرمانیوں سے چھٹکارا، طبیعت کی چاہت سے چھٹکارا، یہ روزے کی ایک مسلسل ترتیب ہے، اور یہ روزہ ہمیں یہ زندگی کا سبق سکھا رہا ہے۔ یہ مشق ہماری پختہ ہو جائے، اس کے لیے کچھ اعمال بھی اختیار کریں۔ دیکھیں، دو چیزوں سے ہمیشہ کام بنتا ہے، ایک محنت اور ایک دعا۔ محنت اور دعا دونوں چیزوں سے منزل ملتی ہے۔ محنت کر کے دعا کرنا، کیوں کہ یا اللہ میری جتنی بھی محنت ہے یہ ساری کی ساری مخلوق ہے، سخی تو خالق ہے، میں اپنی محنت پہ نازا نہیں ہوں، محنت کر کے میرا سر جھک گیا، محنت کر کے میرا سر جھک گیا، تو چاہے گا تو ہوگا، تو نہیں چاہے گا نہیں ہوگا۔ سخی مولا تیری چاہت کا نام وجود ہے، اور میں چاہتا ہوں لیکن نہیں ہوتا، معلوم ہوا کہ چاہت کہیں اور سے ہوگی تو ہوگا، یہ ہے دعا۔ محنت اور دعا دونوں چیزوں میں اپنی زندگی کو کھپانا ہے، صرف محنت نہیں اور صرف دعا بھی نہیں۔ اللہ جل شانہ نے اس زندگی میں، اس دنیا میں ہمیں کسی چیز کے کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اور کچھ چیزوں کو ہمارے اختیار میں دیا ہے، اس لیے محنت اور دعا دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ روزے کے نام پہ یہ مسلسل محنت ہو رہی، ضبط نفس کی، کنٹرول کی ایک مشق ہو رہی، ایک ایکسرسائز ہو رہی، ایک مسلسل جہد ہو رہا، کوشش ہو رہی۔ اب دعاؤں کو اختیار کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے، دعاؤں کو اختیار کرنا۔ کل ہمارا مذاکرہ ہوا کہ گناہوں کو کیسے چھوڑا جائے۔ گناہوں کو ہم جتنے بھی تسبیح خانے میں مقیم ہیں، ان سب نے اپنے مشاہدات بتائے۔ میں نے جو باتیں کچھ درس میں عرض کی تھیں، اس کے مشاہدات ہمارے احباب نے بتائے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ تین چیزیں اگر کی جائیں تو گناہ چھوٹ جاتے ہیں، نیکی آ جاتی ہے، تقوی آ جاتا ہے، ولایت مل جاتی ہے، رب کی دوستی قریب ہو جاتی ہے، اللہ کی نظر میں گرا ہوا بندہ سرخرو ہو جاتا ہے، اگر تین چیزیں اختیار کی جائیں۔ پہلی چیز، ہر غسل کو روحانی غسل بنا دیں۔ غسل تو ویسے ہی کرتے ہیں، زندگی کی ضرورت بھی ہے، مجبوری بھی ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ میں نے اس دن بھی اپنے ایک دوست سے کہا، میں نے کہا اس سے کہو صاف ستھرے کپڑے پہنے، اور صاف ستھرے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی قیمتی کپڑے پہنے، پرانے ہو لیکن صاف ہو۔ میں نے اس کو کہو یہ صاف ستھرے کپڑے پہنے اور نہایا کرے صابن سے۔ اس دن میں نے ایک صاحب سے کہا کہ کپڑے بدل کے صاف کپڑے پہنے، تھوڑی دیر کے بعد کپڑے بدلے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا نہائے بھی تھے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی میلے ہو جائیں گے، جا کے نہا کے آؤ۔ اچھا غسل تو ویسے ہی کرتے ہیں، ویسے ہی غسل کرتے ہیں، تو کیوں نہ اس غسل کو روحانی غسل بنا لیں؟ وہ صرف بیت الخلاء کی دعا ہی تو پڑھنی ہے۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یاد رکھیے گا، بیت الخلاء میں شیشے لگا لے، تو ٹائلیں لگا لے، جتنا قیمتی سے قیمتی نظام بنا لے، جتنا اعلیٰ سے اعلیٰ نظام بنا لے، پر بیت الخلاء میں تجھے جناتی شیطانی چیزیں 100% ملیں گی، ان کا قیام ملے گا، ان کا اٹھنا ملے گا، ان کی فیملی ملے گی۔ خبث اور خبائث جنی اور جن ہوں گے تو بچے نہیں ہوں گے؟ کیوں بچے نہیں ہوں گے؟ اما ابا ہوں گے تو بچے نہیں ہوں گے؟ موٹے موٹے بچے نہیں ہوں گے؟ ہوں گے۔ بچہ موٹا ہو کر چاکلیٹ بھی زیادہ کھائے اور سافٹ ڈرنک جھاگدار مشروبات بھی پیے اور نان کلچے بھی کھائے اور باہر کی چیزیں بھی کھائے اور بچہ بھی موٹا ہو، تو وہ بچے تو ہوں گے۔ اور وہ شرارتیں کرتے ہیں،
جو بندہ بیت الخلا کی دعائیں نہیں پڑھتا، دعا نہیں پڑھتا، وہ ننگا ہوتا ہے جنات کے سامنے، شیاطین کے سامنے ننگا ہوتا ہے۔ اور یوں فرمایا کہ جنات شیاطین اس کی شرمگاہ سے کھیلتے ہیں اور اس کے اندر غیر ضروری خواہشیں، چاہتیں، شہوتیں پیدا ہوتی ہیں اور وہ طبیعت گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اور جب یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اس کے اور جناتی شیاطین کے درمیان اللہ ایک دیوار دے دیتا ہے اپنے امر کی، اللہ دیوار دے دیتا ہے۔ میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں، چھوٹے بچوں کو مائیں اگر حاجت کے لیے لے جائیں، ان کی طرف سے دعا پڑھیں، حتیٰ کہ اگر کہیں اور حاجت کرائیں تو ان کی طرف سے دعا پڑھیں، ان کی طرف سے دعا پڑھیں۔ غسل تو کیا، اس کو روحانی غسل بنا دیں۔ آخری 6 صورتیں ہیں، وہ اول آخر پڑھ لیں۔ میں نے اس کا دو طریقے بتائے، 6 دفعہ بھی پڑھ لیں، 7 دفعہ بھی پڑھ لیں، چاہے 1 دفعہ بھی پڑھ لیں۔ آخری صورتیں، آخری 6 صورتیں قل یا ایھا الکافرون، اذا جاء اور قل هو اللہ، فلق اور نا۔ اگر کسی کو یہ 6 صورتیں نہیں بھی آتی، میرے رعایتی پیکج بھی ہوتے ہیں بعض۔ ہمارے ایک شاہ صاحب ہیں، کہتے ہیں جی کہ حضرت جو ہے کبھی 7 دفعہ 6 دفعہ بتا دیتے، کبھی 1 دفعہ بتا دیتے۔ وہی پر رعایتی پیکج بھی ہوتے ہیں، ضعفاء کے لیے، کمزوروں کے لیے ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی کو یہ 6 صورتیں نہیں آتی، کوئی مجبور ہے نہیں ہے، تو یہ تو بتائیں بیت الخلا کی دعا چھوٹی سی یاد کرنا تو مشکل نہیں ہے۔ اگر یاد نہیں ہے یاد کر لیں، اور اندر جاتے ہی، جانے سے پہلے دعا پڑھیں، اندر جاتے ہی، جانے سے پہلے دعا جو پڑھنی ہے وہ زبان سے پڑھنی ہے، اندر جاتے ہی زبان بند، دل جاری۔ دل جو ہے وہ بولے، خود بولے، اور یہ دعا دل سے پڑھنی ہے۔ ہمارے ہر عمل میں شریعت غالب ہو، عمل مغلوب ہو، شریعت غالب ہو، اللہ اس کا حکم ہمارے ہر عمل پہ غالب ہو، پھر تو خیر پھیلے گی۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ بیت الخلا میں دعا نہیں پڑھ سکتے۔ محدثین نے کتابوں میں لکھا ہے اگر بالفرض کسی کو چھینک آ جائے پھر الحمدللہ کہے، کیا فرمایا؟ ہاں کہے، لیکن زبان سے نہ کہے، دل سے کہے، زبان سے نہ کہے، دل سے کہے۔ روحانی غسل عجب چیز ہے، بیماریوں کے لیے، پرانی بیماریاں، پرانے روگ، تکلیفوں کے لیے، گناہوں کے لیے، جادو جنات کے لیے، لا علاج ناممکن مسائل کے لیے، اور گندی زندگی جو بندہ گزار رہا، شراب، ہیروئن، نشہ، کوئی بھی زندگی کا ایسا نظام ہے یا لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا، اپنا عیب کسی کو اٹھا بتا نہیں سکتا، یقین جانیے انوکھا عمل ہے۔ مسلسل جب بھی غسل کریں، مسلسل اس کو کریں اور یہ دعا پڑھتے جائیں، بس یہی روحانی غسل ہے۔ اور تصور کریں کہ جس طرح پانی سے میری میل اور میرا جسم دھل رہا، اس طرح اسی پانی سے میرا اللہ اس دعا کی برکت سے میرے گناہوں کو دھو رہا، میری بیماریوں کو دھو رہا، میرے عیبوں کو دھو رہا، میری جادو کو، میرے جنات، شیاطین، نظر بد اور میرے سارے مسائل، یہ سب دھل رہے اور دھلتے ہیں، اور 100% دھلتے ہیں، دھلتے ہیں اور 100% دھلتے ہیں۔ جب سے میں نے روحانی غسل کے بارے میں بتانا شروع کیا، اتنے رزلٹ، اتنے نتائج، اتنی برکتیں، اتنے کمالات آپ گمان نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے، اتنا زیادہ روحانی غسل، اس کے اتنے کمالات اور اتنی برکت۔ قرآن کہتا ہے
ہر چیز کی زندگی کے لیے پانی بہت ضروری ہے. کون سی آیت ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. زندگی ہے، پانی زندگی ہے. چھوٹی سی دعا، غسل ویسے کرتے ہیں، پانی ویسے بہاتے ہیں، اور اگر یہ دعا دل ہی دل میں پڑھتے رہیں، ہم تو کہاں سے کہاں پہنچ جائیں. آج میرے پاس ایک صاحب آئے کہ میں نے ماں کو قتل کیا. سوچ نہیں سکتے. صبح پہلا ٹوکن اسی بندے کا تھا میرا آج تک کہ میری بہن 5 سال تک کالی چیزیں، کالا جادو یہ کرتی رہی، کمرے کے اندر بند رہی 5 سال تک. 72 سال کی اماں، ماں سے لڑائی کی، خوب کی، اور ماں کو لٹا کے بہت جوتے مارے، اور ماں مر گئی، ادھوئی ہو گئی. میں کھڑا تھا اور میرے اوپر بھی جناتی شیطانی چیزوں کا اثر ڈالا، اور مجھے کہنا میں چھری لیا، کہا ماں کو مار. میں نے اماں کے گلے میں 2 چھریاں اتاری. اس کے بعد پر مجھے ہوش نہیں رہا، پھر میں بھی گر گیا اور بہن بھی گر گئی. ڈاکٹروں کے مطابق 12:30 بجے یہ کیس ہوا. 6 بجے میں اٹھا، میرے ہاتھ خون سے میرا جسم 6 بجے میں اٹھا، میرے ہاتھ خون سے میرا جسم خون سے رنگا ہوا تھا، ماں کے خون سے. اس ماں نے کیا حسرتوں سے پالا تھا اس بیٹے کو، اور کن حسرتوں سے اس بیٹے اور بیٹی کو سنوارا تھا، اور کیا چوم چوم کے. اور اس ماں کا یہ گمان خیال تھا کہ میں ان دونوں کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں. اور کہا کہ پھر میں نے اپنے دوست کو بلایا اور میں جا کے تھانے میں پیش ہو گیا کہ میں نے چھری سے اپنی ماں کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا. یاد رکھیے گا یہ جناتی شیطانی چیزیں. شیطان نے ازل سے اس رب سے کہا تھا کہ تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا، اور اس کی رحمت بھی دیکھیں. اللہ نے کہا دفع ہو جا خبیث تو، آج کے بعد ابلیس ہے. اسی وقت اسے پتا تھا رب کی رحمت کتنی وسیع ہے. ایک بات اسی وقت منوا لی کہ یا اللہ میری عمر بڑی کر دے، قیامت تک میری عمر کر دے. اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے تیری عمر قیامت تک کر دے. ہمارے پیچھے ہے، ہمارے پیچھے ہے. یہ ہمیں زندگی کی بہت کچھ کروا دے گا. اس کا چھٹکارا اس وقت ہوتا ہے جب بدن ننگا ہو چکا ہوتا ہے. اس وقت کپڑوں کے اوپر سے بہت کچھ نہیں لگتا، لیکن جسم جب بالکل اڑیا ہو جاتا ہے، ننگا ہوتا ہے. اور بیت الخلاء میں ننگا ہونا ہر فرد کی مجبوری ہے. اس وقت یہ ایسے پڑتا ہے، کیا دلیل دوں، کیا مثال دوں. جس طرح عورت کے ننگے جسم پہ کھلے گلے، کھلا بال، کھلا چہرہ، کھلے بازو پہ یہ پڑتا ہے جیسے کہ بھیڑ پڑتے ہیں، یا اڑی ہوئی شہد کی مکھیاں ایک پل میں کسی بندے پہ پڑ جائیں اور بندے کو وہیں مار ڈالیں، ایسی پڑ جاتا ہے. پر فرق یہ ہے بھیڑ نظر آتے ہیں اور یہ زہریلے بھیڑ نظر نہیں آتے. فرق یہ ہے، اور بھیڑ نظر آتے ہیں اور یہ زہریلے بھیڑ نظر نہیں آتے. ہم نے بیت الخلاء کو سجا کے بڑا دھوکہ پایا ہے. وہ پہلے والا سیخ تھا جس میں گندگی نظر آتی تھی، اس میں کوئی احساس تو ہوتا تھا. ہم نے ٹائلیں لگا کے اس کے کموڈ بنا کے اور پتہ نہیں کیا کچھ کر کے سجا کے. انہوں نے کہا جی میں جب سسرال، بیٹی بتا رہی تھی، میں جب سسرال گئی نا سب سے پہلے میں نے جا کے کچن دیکھا اور ٹوائلٹ دیکھا. مجھے بڑی تسلی ہوئی، یہ 2 چیزیں ٹھیک تھیں، کیونکہ گھر میں ہوتی تو 2 چیزیں ہیں نا. اور یہ سچ ہے، واقعی خرچہ گھر میں ان 2 چیزوں میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. ایک کھانے اور نکالے، ایکسپورٹ امپورٹ کے سبجیکٹ پہ سب سے زیادہ انہی پہ خرچہ ہوتا ہے.
हम धोखे में पड़ गए, हम धोखे में पड़ गए, हम धोखे में पड़ गए। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है, ज़ब्त नफ्स के लिए एक रोजे वाली मेहनत और ये पाबंदी वाले औकात। रमजान जो है हमें पाबंदी सिखाता है, बहुत जबरदस्त पाबंदी सिखाता है। अब रोजे के लिए खाना बंद, अब खोल दो, अब फजर है, अब असर है, अब जोहर है, अब ईशा है, अब तरावी है। ये रमजान हमें एक पाबंदी, डिसिप्लिन ये सिखाता है। एक तरफ ये मेहनत और दूसरी तरफ दुआ। मेहनत और दुआ दोनों चीजों को साथ लेके चलना है। मेहनत और दुआ, इन दोनों चीजों को साथ लेके चलना है। रूहानी गुस्ल जिंदगी का हिस्सा बना लें। बच्चों को नहलाएं तो बच्चों को नहलाते हुए ये दुआ पढ़ते जाएं, उनकी नियत करके। रूहानी गुस्ल। और दूसरी चीज जो है वो है सोते हुए दिल पे हाथ रख के 11 बार या बाइसो या नूरो। दिल जो मुर्दा हो चुका था गुनाहों की वजह से, बाइस के माने है अल्लाह का नाम मुबारक, इसके माने है जिंदगी देने वाले, जिंदा करने वाले, जान डालने वाले। और जो दिल मुर्दा हो चुका था वो हो गया जिंदा अल्लाह के नाम कहने से, पढ़ने से और नूर कहने से दिल नूरानी हो गया। और जो दिल स्याह हो चुका था नाफरमानियों से, खताओं से, गुनाहों से, वो दिल नूरानी हो गया। या बाइसो या नूरो। सिर्फ 11 बार बोलो, कोई मसला ही नहीं। वुजू है या नहीं है, वुजू है या नहीं, कोई हर्ज नहीं। वुजू है या नहीं, जिस हालत में है बस यूं दिल पे हाथ रखा बाएं तरफ और 11 बार पढ़ लिया, या बाइसो या नूरो। बड़े अजीब फायदे हैं इसके। मुबारक ख्वाब आते हैं क़यामत के दिन, जिनके दिल मुर्दा हो चुके थे होंगे, अल्लाह उनके दिलों को सदा जिंदा रखेगा। और नेक हस्तियां ख्वाब में आती हैं, बिशारतें होती हैं। अल्लाह दिल का नूर देता है, अल्लाह चेहरे का नूर देता है। और अल्लाह पाक इसको क़यामत के दिन रुसवाई से बचाएंगे। और दिल जब जिंदा होगा अल्लाह कलमा नसीब फरमाएंगे। और इसके पढ़ने से दिल के अंदर की जो कराहतें और ख्वाहिशें नाजायज हैं और जज्बे हैं अंदर के वसवसे गुनाहों के या दूसरे, अल्लाह उनको निकाल देंगे। इसका दिल वलियों वाला दिल बन जाएगा। 11 बार ये पढ़े, या बाइसो या नूरो, बड़ा आसान। और तीसरी चीज जो है वो सुबह उठते ही बेड टी का अमल है। बेड टी, बिस्तर पे मुझे चाय मिले, एक कप। अब कप मग में जा गया है। पहले कप होता था, अब मग है। मग है, इतना बड़ा होता है, टब्बर पाल इतना बड़ा होता है। छोटा सा बच्चा भी उसमें डुबकी लगा ले। व्यक्ति व्यक्ति आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। कितनी बार पढ़ते हैं? 11 बार। बिस्तर से पांव नीचे न जाए, यानी बिस्तर से न हटे, चाहे नीचे सो रहे या चारपाई पे बेड पे, बिस्तर से हटने से पहले ये पढ़े। उसी हालत में अच्छा बिलफर्ज भूल गए, पांव नीचे चले गए या उठ गए, फिर पढ़ ले, क्योंकि इस्लाम ने कजा का निजाम भी रखा है। भाई नमाज कजा हुई कर लो, रोजा कजा हुआ कर लो, तस्बीह कजा हुई कर लो। तो ये अमल में भी कजा का निजाम है। अच्छा बिलफर्ज उस वक्त भूल गए, दिन चढ़ गया, फिर पढ़ ले। आज कजा करेंगे, कल वक्त पे याद आएगा। और अगर कजा भी करेंगे फिर ये वक्त पे वो कहेगा छोड़ता तो वैसे ही नहीं है, चलो फिर ना करो। बाबा जी थे, बारिश हुई, घर से निकले मस्जिद की नमाज के लिए, तो जब करीब पहुंचे कीचड़ हुई, फिसले, गिरे, कपड़े खराब हुए, फिर भाग गए।
پھر جا کے جو ہے وہ کپڑے بدلے، پھر قریب آئے، پھر کیچڑ لگی اور کپڑے خراب ہو گئے، پھر گئے۔ اس طرح جب پھر آئے تو ایک صاحب نے پکڑا، سنبھالا، مسجد تک پہنچایا۔ اس نے کہا جیتے رہو بیٹا، کون ہو؟ انہوں نے کہا حضرت شیطان۔ یہ کیا؟ تیرا ستیہ ناس وہر ویلا، یہ کیسے تو نے مجھے جو ہے پکڑ لیا؟ انہوں نے کہا جی گھاٹے کا کام ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہ پہلی دفعہ آپ جب گرے تھے اور اٹھے گھر گئے، اللہ نے آپ کے عشق کو دیکھتے ہوئے آپ کی بخشش کر دی۔ دوسری دفعہ کپڑے خراب ہوئے، نماز نہیں چھوڑنی، آپ کی فیملی کی بخشش ہو گئی۔ اور تیسری دفعہ جو ہے وہ کرتے کرتے جو ہے پڑوسیوں کی بخشش۔ میں نے کہا آگے کام اور نہ ہو جائے، پکڑو بابے کو ابھی سے۔ لہذا اس کو پکڑ سنبھال کے مسجد میں پہنچاؤ۔ بابا جی مہربانی کرو، جاؤ اپنا، تو معاملے بخشش پہ ہو رہے ہیں۔ قضا کر لیں، چھوڑنا نہیں ہے، عمل کو نہیں چھوڑنا، عمل کو نہیں چھوڑنا، اور عمل مستقل مزاجی سے کرنا ہے۔ اور یہ بیٹی کا عمل کمال عمل ہے، کمال عمل۔ روحانیت چاہنے والے، نورانیت چاہنے والے، بزرگی چاہنے والے، برکت چاہنے والے، گناہوں سے چھٹکارا پانے والے، اللہ کی نافرمانی کو دور دور تک بھی نظر نہ آئے، اللہ کی نافرمانی اور ذلت، علت اور قلت سے چھٹکارا پانے والے اس عمل کو نہ چھوڑیں۔ بہت عجب عمل ہے، بہت کمال عمل ہے، اس عمل میں بڑی طاقت اور تاثیر ہے۔ تو آج کے بعد ہم نے ایک تو روحانی غسل کرنا ہے، کرتے تو ویسے ہیں، ہاں روحانی غسل، اور دوسرا یا باعث ہو یا نور ہو، اس کو مستقل پڑھنا ہے، کبھی نہ بھولیں، کبھی نہ۔ سوتے ہی ہماری آٹومیٹک چابی چلنا شروع ہو جائے، سوتے ہی، اور خودکار ایک نظام شروع ہو جائے، سوتے ہی، سوتے ہی، اور ہماری طبیعت نیکی اور اعمال کی طرف مائل ہو جائے، سوتے ہی، اور اٹھتے ہی بیٹی کا عمل ہے 11 بار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ایک دفعہ ہوا، اس طرح 11 بار۔ میں جو صبح اٹھتا ہے، میری طرف دیکھتے رہیے، جو صبح اٹھتا ہے اور اللہ جل شانہ کی طرف، اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو فرشتہ اس کے ماتھے پہ ایک لفظ لکھتا ہے۔ اور جو صبح اٹھتا ہے اور وہ اللہ کی ذات کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ آج مال، چیزیں، اسباب، دولت، دنیا، فلاں چیز کیسے ہوگی، فلاں چیز کیسے ہوگی، فلاں چیز کیسے ہوگی، تو اس کے ماتھے میں فرشتہ لفظ لکھتا ہے۔ پہلا جو بندہ ہے جو صبح اٹھتے ہی اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کے ماتھے پہ فرشتہ لکھتا ہے غنی، اور جو دوسرا ہے اس کے ماتھے پہ فرشتہ لکھتا ہے فقیر، فقر۔ اور جس کو میرا رب غنی کرنا چاہے، مالدار کرنا چاہے، دولت، ملک، مال دینا چاہے میرا رب، اس کو کوئی فقیر کر نہیں سکتا۔ ساری کائنات کے کرائسس، ساری کائنات کے، ساری دنیا کے 9/11 اور ساری دنیا کی کوئی بھی چیزیں، کوئی بھی چیزیں، حالات، گردش دوران، نظام، حتیٰ کہ ساری زمین سونے کے تانبے کی ہو جائے، آسمان سے ایک قطرہ پانی کا نہ برسے، میرا رب اس کو کھلائے گا اچھا، اور پلائے گا اچھا، اور سلائے گا اچھا، اور دے گا اچھا، کہ میرے رب نے فیصلہ کیا ہے دینے کا، میرے رب نے لکھ دیا ہے کہ اس کو میں نے غنی کرنا ہے۔ اور جس کے ماتھے پہ فقر لکھا گیا، فقیری لکھی گئی،
ساری کائنات کے خزانے، بادشاہ، دولتیں اس کے ساتھ ہو جائیں، کوئی اسے غنی کر نہیں سکتا، جس کو میری اللہ نے فقیر کرنے کا فیصلہ کر لیا، فیصلہ کر لیا، میرے اللہ نے فقیر کرنے کا فیصلہ کر لیا، وہ غنی ہو نہیں سکتا۔ روزے نے اس کی مشق کرنی ہے کہ روزے کے بعد بھی ہماری زندگی میں ضبط نفس ہو اور اللہ کی توفیق شامل حال ہو اور اللہ کا تعلق شامل حال ہو، اور روزے کے بعد بھی ہماری زندگی میں ایک انوکھا فرق ہو کہ روزے سے پہلے، رمضان سے پہلے ہم اور تھے، رمضان کے بعد ہماری چاہتیں، ہماری خواہشیں، ہماری من، ہماری جذبے اور ہماری طبیعت مختلف ہو۔ میرے رب کا مطلوب روزے دار یہ ہے، میرے مدینے والے کا مطلوب روزے دار یہ ہے بندہ۔ اس بندے کو روزے دار کہنا ہے ہم نے، اور اللہ پاک اس بندے کو اپنا قرب دیتے ہیں اور اللہ اس بندے کو چاہتے ہیں جو ہر لمحہ، ہر پل، ہر سانس اس کریم کی جستجو میں لگا ہوا ہے۔ مولا تو مل جا، اور مدینے والے کی محبت پہ لگا ہوا ہے، کملی والے کے عشق پہ لگا ہوا ہے، اس کی طبیعت ہر لمحہ اس بات پہ لگے ہوئی ہے، اس بات پہ لگی ہوئی ہے، ہر لمحہ اس بات پہ اس کی طبیعت مائل ہے۔ وہ کبھی غسل کے نام پہ قرب حاصل کر رہا، کبھی وضو کے نام پہ محبت کی راہیں چاہ رہا، اور کبھی دل کی دنیا، کبھی من کی دنیا، محبت کی راہیں چاہ رہا۔ اس نام پہ اس کی طبیعت مائل ہو رہی۔ اپنے ہر لمحہ کو قیمتی بنانا ہے، اپنی ہر ساتھ کو قیمتی بنانا ہے، اور اپنے ہر پل کو ہم نے قیمتی بنانا ہے۔ اور یہاں سے اٹھتے ہوئے ہمارے فیصلے ہوں، ہم گھر جائیں تو گھر میں جانے سے پہلے ہمارا من بھی، ہمارا تن بھی، ہماری چاہتیں بھی، ہماری جذبے بھی ایسے ہوں کہ اللہ کو ترس ہے اور اللہ سے فیصلے کرا کے جائیں، اللہ سے فیصلے کرا کے جائیں۔ اور اللہ پاک جل شانہ خود فرشتوں سے کہہ دیں کہ فرشتوں جاؤ اس بندے کی حفاظت کرو، جنات اور شیاطین سے، شر اور فساد سے، وسوسوں اور فتنوں سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے اس بندے کی جاؤ حفاظت کرو۔ اور جس بندے کی حفاظت پہ رب فرشتے لگا دے، دنیا کی ساری جناتی شیطانی چیزیں اس کا کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ وہ شمع کیا بوجھے جسے روشن خدا کرے، جس کو اللہ جل شانہ نے روشن کرنے کا فیصلہ کر لیا، وہ شمع بجھ ہی نہیں سکتے۔ تو آج کے بعد رمضان میں اس کی مشق کرنی ہے۔ 16 روزے مکمل ہوئے ہیں، ہم تھوڑے رہ گئے۔ اب ان روزوں میں اپنی طبیعت، اپنا مزاج ہمارا بڑھتا چلا جائے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے خدا نہ خواستہ کہ جتنا تسبیح خانے میں رہنا زیادہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ عظمت کم ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کو ہر جگہ ایسے لوگ ملیں گے جو اندر وسوسے ڈالیں گے۔ ہاں، میرے مدینے والے کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دلوں میں منافقین وسوسے ڈالتے تھے، یہاں کچھ نہیں ہے، چلا جاؤ، یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، ان کو کسی سے خلافت نہیں، یہاں کوئی ایسی کہانی ہے، کیا ہے، کچھ نہیں۔ یہ وسوسے ڈالنے والے بھی آپ کو ملیں گے اور رہ بھی رہے ہوں گے ہر جگہ۔ اپنی زندگی کو مضبوط سے مضبوط تر، اپنے عقیدے کو اور اپنے عقیدت کو اور اپنے جذبے کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے ہوئے چلنا، ورنہ ایسا نہ ہو جسم رہ رہا ہو اور دل کہیں اور ہو۔ اور میرے رب کا مطلوب جسم نہیں، میرے رب کا مطلوب دل ہے۔ کہ ایسا نہ ہو تسبیح خانے میں رہتے ہوئے ہماری طبیعت باہر ہو۔ ایک درویش تھے،
ان کے ماننے والے نے عرض کیا حضرت آپ تو مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، مجھے بھی اجازت دیجیے میں بھی مکہ مکرمہ جو ہے ہجرت کر کے زندگی وہیں گزاروں۔ تو شیخ نے فرمایا نہ آنا، بس کبھی کبھی آنا، عقیدت سے واپس چلا جانا، کہیں ایسا نہ ہو تیرا دل جو ہے وہ ہندوستان میں ہو اور تیرا جسم مکہ میں ہو، بلکہ میں چاہتا ہوں تیرا جسم ہندوستان میں ہو اور دل مکہ میں ہو۔ اصل دل ہے، اصل کیا ہے؟ دل ہے، اصل دل ہے۔ تو اپنی طبیعت اور اپنے دل کو ہر پل سنبھالتے سنبھالتے اور اس دل کا علاج کرتے کرتے، یہ دل کا علاج ہی بتا رہا ہوں روحانی غسل، یہ بیٹی، یہ یا باعث ہو یا نورو، یہ سارا دل کا علاج ہے، یہ سارا دل کا علاج ہے۔ دل کا علاج کرتے 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 ہماری طبیعت ایک پل میں ایسے ہو کہ ہم اللہ کا قرب پالیں اور مدینے والی کی محبت پالیں اور اللہ کے نظام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمت ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا آخرت کے سارے نظام کو بنا دے۔ کوئی مشکل تو نہیں جو میں نے عرض کی؟ روحانی غسل مشکل تو نہیں؟ اچھا بیت الخلاء کی دعا سارے یاد کر لیں گے نا آج کے بعد؟ آپ کو یقیناً آتی ہوگی، اگر کسی کو تھوڑی سی اٹکتی ہو یا نہ یاد ہو تو اس کو فوراً یہی بیٹھے بیٹھے کسی بندے سے بات کر لیں، اس کو کر لیں۔ ایک صاحب تھے، ان کو دعائے قنوت کا پتہ چلا تو کہ دعائے قنوت جو ہے وہ یاد کرنی ضروری ہے۔ اب انہوں نے ایک بندے کو جو ہے وہ رات کو سو رہا تھا تو اس کو عشاء کے بعد اس سے تھوڑی سی یاد کی، پھر وہ سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا محسوس ہوا کہ میں صحیح نہیں پڑھ رہا، اس کو اٹھا کے کہنے لگے دیکھو میں صحیح پڑھ رہا ہوں، مجھے یاد کرا دو۔ اس نے کہا ہاں یہ لفظ یوں ہے، پھر وہ سو گیا۔ پھر یہ یاد کرتا رہا، پھر اس کو رات کو اٹھاتا، کہتا میں صحیح پڑھ رہا ہوں۔ وہ بیچارے کو پھر ساری رات اس کو اٹھاتا رہا، وہ یاد کراتا، پھر سو جاتا۔ صبح اس کو دعائے قنوت یاد ہو گئی، ایک فکر اندر لگ گئی۔ کہنے کا مقصد ہے اندر ایک فکر لگ گئی، اندر لگ گئی ایک فکر اندر لگ گئی۔ ہمارے اندر بھی فکر لگ جائے اور ہمارے اندر بھی یہ احساس بڑھ جائے اور ہماری طبیعت بھی اس احساس میں آگے سے آگے چلی جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ احساس نہ ہوا، اور احساس نہ ہوا تو یاد نہیں ہوگی، پھر کہیں گے ہاں کر لیں گے، کہیں گے میں ان پڑھ ہوں، مجھے آتی نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں ان پڑھوں کو ہر چیز آتی ہے۔ یہ عدالت میں جو ہے 80% ان پڑھ ہوتے ہیں، ہاں 80% سے زیادہ ان پڑھ ہوتے ہیں، اور ان پڑھ ایسے ایسے باکمال ہوتے ہیں، وکیلوں کو مشورے وہی دیتے ہیں عجیب و غریب۔ اور آپ کے بزنس میں، پورے ورلڈ کے بزنس میں 80% ان پڑھ ہے، انگوٹھا چھاپ جو کھرب پتی ہیں پوری دنیا میں، اور 20% دولت جو ہے وہ صرف آپ کے پاس ہے، پڑھے لکھوں کے پاس ہے، اور 80% دولت کے خزانے خود ہیں یا ان پڑھوں کے پاس۔ تو روحانی دولت کے خزانے نہیں پا سکتے؟ بالکل پا سکتے۔ یہ روزے کا مقصد ہے کہ ضبط نفس کو ہم بڑھاتے چلے جائیں، یہ روزے کا مقصد ہے اور یہ روزے کا مزاج ہے۔ اللہ مجھے آپ کو یہ سچا مزاج عطا فرمائے، اور اللہ مجھے آپ پہ یہ سچی جستجو کھول دے اور سچا مزاج دے کر ہمارے اندر ایسی سچی جستجو آ جائے کہ بس ہم دیوانے ہو جائیں اور اللہ سے مانگنے والے بن جائیں اور پوری انسانیت اور پورے عالم کے لیے خیر کے پھیلانے والے بن جائیں۔ نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وادخل الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، یا رب العالمین۔ نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین برحمتک۔
کوئی سوال آپ نے کرنا ہو کاغذ دے دیں، کاغذ. یہاں کیسے رہنا ہے؟ کچھ ہماری باتیں ہوئی تھی، تھوڑا سا سبق دوہرا لیں یا نہ دوہرائیں؟ سبق یہ ہمارا ہوا تھا کہ ہم نے تسبیح خانے کی ترتیب پہ چلنا ہے، تسبیح خانے کو اپنی ترتیب پہ نہیں چلانا. کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ ہاں جی بتائیں. ہم نے تسبیح خانے کی ترتیب پہ چلنا ہے، تسبیح خانے کو اپنی ترتیب پہ نہیں چلانا. اس نے کہا میں فوج میں بھرتی ہو گیا ہوں، بوٹ بھی نہیں پہنوں گا، وردی بھی نہیں پہنوں گا، اگر پیٹ پہ بیلٹ باندھتا ہوں تو ذرا دم گھٹتا ہے، پیٹ تھوڑا سا بڑا ہوا ہے، تھوڑا سا، اور اپنے گھر کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، جہاں میری پوسٹنگ ہو جہاں بھیج دیں. بارڈر پہ جاتے ویسے ڈر لگتا ہے، وہاں گولیاں چلتی ہیں. باقی فوج سبحان اللہ، میں وہ فوج میں تو جاؤں گا، وہ تو بڑا جہاد کا معاملہ ہے، اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت تو ویسے ثواب ہے، لیکن یہ نہیں کروں گا. اور جا کے فوج کے بڑوں سے کہا، اس نے کہ اتنی سختیاں نہ کریں آپ. اس نے کون سی سختی؟ اس نے کہا آپ نے مجھے بھرتی کیا ہے، اب کہتے ہیں وردی بھی پہنو. میں کپڑے پہنا ہوں تو ننگا تو نہیں پھر رہا. کہتے ہیں جوتا یہ پہنو ہمارے والا، تو میں نے یہ جوتا نہیں پہنا ہوا، کیا ننگے پاؤں؟ کہنے لگے ٹوپی بھی ہماری پہنو، دیکھیں میں نے سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے. اور کہتے ہیں گھر چھوڑو. میں گھر کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ مجھے تو اپنے وطن سے انس ہے، گھر سے محبت ہے، گھر سے پیار ہے. یہ سختی اچھی نہیں ہے، آپ نے سختی کی ہوئی. وہ بڑے افسر صاحب ہوں گے، اس کو پکڑو ذرا، اس کی طبیعت ٹھیک کرو. ہمارے استاد تھے، ہم قرآن پڑھنے جاتے تھے. دو بھائی تھے، ایک کا نام حضوری تھا، ایک کا نام ظہوری تھا. تنگ کرتے تھے بہت زیادہ. استاد جی پھر کیا کرتے، میں جس وقت ہی قرآن پاک نادرہ پڑھنے جاتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، ان کو لٹا کے نا ان کے منہ پہ پانی کا چھینٹا مارتے تھے اور چینی ڈال دیتے تھے، اور کہتے تھے آپ مکھیاں بیٹھیں گی اٹھانا نہیں. ایسی عبرتناک سزا ہے، آپ نہیں گمان کر سکتے. اس سے بہتر ہے تھپڑ مار لیں، ڈنڈے مار لیں. اب اور یوں بھی نہیں کرنا، ایسے ہلانا بھی نہیں. اب وہ ایسے لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے منہ پہ پانی پھینکا، پانی پھینک کے نا ایسے چینی ڈال دی. اب وہ چینی جو گھلی آئی مکھی، اور اس میں بیٹھی مکھی اور اس کو دے اذیت. تو ہمارا حال بھی کچھ ایسی ہے کہ ہم کہتے ہیں تسبیح خانے میں رہیں، اپنی طبیعت سے رہیں. اگر کوئی ہمیں کہہ بھی دے تو اس کو اتنا بہترین انداز سے سمجھائیں کہ آئندہ کہنے کے لیے پہلے 4 دفعہ سوچیں. تسبیح خانے میں اپنی طبیعت سے رہیں، اپنے میں صفائی کا کوئی خیال نہیں کرنا. وہ ایک صفائی کرنے والے ہیں یہاں، وہی کریں گے، ہمارا کیا، پھینک دو. غسل خانے میں صفائی کہیں بھی کوئی نہیں خیال کرتا. اور اوپر جو ہے اگر کوئی مجبوری ہے سگریٹ وغیرہ کی، ایک کونے میں پی، ایک طرف ہو کے پی لیں، کوئی بات. اللہ سے مانگے کہ اللہ بس اس سے نجات دے دے. ایک ہے کہ ہم چٹائیوں پہ بیٹھ کے اور
کھانے میں بھی ہمارا اعتراض نہ ہو، اپنی چیزوں کی حفاظت ہو، اور کسی کی چیز پہ نظر نہ ہو، نظر نہ ہو۔ اگر کسی کی چیز پہ نظر ڈالی، موبائل ہے، بیگ ہے، جوتا ہے، کپڑا ہے، کھانا ہے، پیسے ہیں، پرس، اگر نظر ڈالی، اللہ پھر اسی کے حوالے کر دے گا۔ میرا اللہ کہے گا لینے تو آیا تھا سوال، اور لینے سوال آیا تھا، تو پھر ٹھیک ہے مخلوق کا سوالی بن جا، تو تیرا میرا کیا تعلق ہے؟ تیرا میرا کیا تعلق؟ ہماری کسی چیز پہ نظر نہ ہو، نظر نہ ہو۔ اپنی نظر کو ہم پاک کریں، نظر کو، اس نظر میں طمع نہ ہو، اس نظر میں لالچ نہ ہو، اور اس نظر میں شہوت نہ ہو۔ ان تین چیزوں سے نظر کو پاک کر دیں۔ طمع نہ ہو، لالچ نہ ہو، اور سوال نہ ہو، بیلنس کا سوال، موبائل کا سوال، چیزوں کا سوال نہ ہو۔ اور یہاں آ کے اپنی عادت کو ہم نے ختم کرنا ہے اور عبادت کو زندہ کرنا ہے۔ یہ سچ ہے، عادت۔ اگر ہم چاہیں کہ عادی نہیں ہے، یا ہرگز چاہے نہ پیئیں، گھر میں عادی نہیں ہے تو نہ پیئیں۔ وہ ایک بندہ گیا تسبیح خانے سے، اس کے گھر سے شکایت آئی، انہوں نے جی آپ نے اس کو عادت بگاڑ کے بھیجا ہے، کیا کیا ہے؟ ہمارا بندہ ہی خراب کر دیا۔ میں حیران، بھائی یہ کیا کہتا ہے؟ یہاں آ کے کہتا ہے کہ مجھے تو وہ مشروب دو، وہ مجھے کھانا سالن، وہ روٹی دو، وہ پھر مجھے چھوٹی الائچیاں دو، وہ دو۔ بھائی ہم تو غریب سفید پوش ہیں، یہ گاڑی اپنا سائیکل کے ٹائروں کو پنکچر لگاتا ہے، اور میں نے، ماں نے کہا، بیوی نے کہا، پتہ نہیں کہاں سے پیسے اکٹھے کر، مرغیاں بیچ، چیزیں اکٹھی کر کے اس کو بھیجا تھا، اب کہتے مجھے وہ دو۔ بھائی تو نے، گھر کا حال تو یہ ہے۔ کہنے لگے یہ بندہ آپ نے ہمارا خراب کر کے بھیجا۔ عادت کو ختم کرنا ہے، عبادت کو زندہ کرنا ہے، عبادت کو زندہ کرنا ہے۔ اور ایک بات میں نے آپ کی خدمت میں اور عرض کی تھی کہ تسبیح خانے کو اپنا بستر بنانا ہے، جیسے بستر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، گندگی نہیں پھیلاتے، بستر ایسے ہی۔ اوپر میں نے دیکھا دھلے ہوئے کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا، کپڑے دھوئے اٹھائے نہیں، تار خالی نہیں ہوتی، خالی ہو تو دوسرے ڈالیں، بالٹیوں میں 3 کپڑے بھگو کے رکھ دیے، اگلے کہتے ہیں جی ہمیں بالٹی چاہیے۔ تو صفائی ستھرائی سلیقہ ہماری زندگی کا، اور دوسروں کا احساس اور خیال۔ غسل خانے میں جائیں تو اتنے وقت کے لیے کہ باہر اللہ کے بندے کھڑے ہوئے ہیں، دوسروں کا احساس اور خیال، اس سے اللہ پاک بہت زیادہ اس بندے کو عطا فرماتے ہیں کہ دوسروں کا احساس اور خیال کرتا ہے۔ اور پھر میں نے درخواست کی تھی آپ کی خدمت میں کہ چپ کا روزہ، موبائل کا روزہ، اور باہر جانے کا روزہ۔ جوان میری باتوں کو مان رہے، چل رہے، فیصلہ میرے ساتھ کیا تھا، وعدہ کیا تھا، کہتا تھا کہ ساتھ جئیں گے، ساتھ مریں گے۔ اب روٹ گئے ہیں تو منانے نہیں آیا، مدت سے کوئی شخص رلانے نہیں آیا، جلتی ہوئی آنکھوں کو بجانے نہیں آیا، کہتا تھا کہ ساتھ جئیں گے، ساتھ مریں گے، اب روٹ گئے ہیں تو منانے نہیں آیا۔ اور ایک بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، کیا کہ چپ کا روزہ، چپ کا روزہ۔ تیرا کیا حال ہے؟ تیرے علاقے کا سیاست کا کیا حال ہے؟ تیرے علاقے کی فصل کا کیا حال ہے؟ تو کیا حال ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ اچھا آپ تو وہاں پہاڑی علاقے میں، بڑی ٹھنڈک ہوگی، پھر میں بھی وہاں آؤں گا۔ اب بستر باندھ کے وہاں پہنچا، وہ بیچارہ کہنے لگا بھی ہماری تو ملاقات تسبیح خانے میں ہوئی تھی، یہ تو نہیں ہوا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے کزن بن جائیں گے۔ وہ لفٹ پہ کھڑے تھے، لفٹ پہ کھڑے تھے تو سامان اوپر لے رہے تھے، ایک بابا جی تھے بیچارے، اولاد نے جہاز پہ بھیج دیا، تو ان کو غصہ آیا، تو انہوں نے کچھ پنجابی میں بڑی گالیاں دی، تو
کسی ساتھ والے نے کہا، اس نے کہا جی کہ وہ ساتھ عورتیں کھڑی ہیں، ایتیاں نے اپنیاں یہ اپنی بیٹیاں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں چپ کرو سر، گفتگو، ذکر، تسبیح، اعمال، اللہ سے مانگنا، تلاوت، آج میرا کتنا ذکر، آج میری کتنی تسبیح، آج میرا کتنا عمل ہو۔ اور ایک بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، الف اور بے کا خیال رکھنا ہے، اللہ کا خیال رکھنا ہے کہ ہاں میں اللہ کے لیے آیا ہوں، کسی پہ احسان نہیں کیا۔ آ کے میرا کوئی استقبال، حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم کو بھیجا ایک علاقے میں کام کرنے کے لیے، بڑے عرصے کے بعد وہاں محنت کر جان مار اپنے آپ کو کھپا کے آیا نا، تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے، حضرت سے آنکھیں ملائی اور آنکھیں ملا کے کہنا حضرت مجھے کہ مرحبا مرحبا، آئے کھڑے ہوں گے ملیں گے۔ حضرت بیٹھے رہے، انہوں نے کہا شاید پہچانا نہیں، قریب آ کے لگے حضرت میں وہ فلاں ہوں، جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھا ماشاء اللہ، بس چپ کر کے بیٹھے۔ بس اتنے سال میں نے جان ماری، اتنے سال محنت کی، اتنے سال میں نے قربانیاں دی، یہی صلہ چپ کر اپنا بستر بوریا اٹھا چل دیے واپس، یہ ہمارا صلہ ملا۔ واپس جاتے جاتے خیال آیا اس کا مطلب ہے تو نے بندے کے لیے کیا تھا، اللہ کے لیے نہیں کیا تھا۔ بندے نے تیرے استقبال نہیں کیا، واہ واہ نہیں کی، تو بس اتنے سال کی محنت بندے کے لیے کر کے جا رہا، بس ایک دم استغفار کیا، اللہ معاف کر دے، یہ کیا مجھے شیطان نے وسوسہ دیا۔ اب جب آئے حضرت نے دیکھا ماشاء اللہ آ گئے، کہنے لگا حضرت پہلے فرمایا پہلے تیرے جذبے نے مجھے یہ کہا تھا، اب تیرا جذبہ بدلا ہے، اللہ نے دل میں یہ ڈال دی ہے۔ ایک الف کا خیال اور دوسرا بے کا خیال، برداشت کرنا، کوتاہی کمی اپنی بھی، اپنے اندر کوئی برداشت کرنا، دل کہے گا نکل جا چلا جا، قید ہے بند ہے فلاں ہے، حالانکہ کوئی قید نہیں ہے، اچھا کھانا اچھا پہننا اچھا سونا۔ ابھی صبح جو بارش طوفان آیا، کتنے لاہور شہر میں ابھی تک لائٹ نہیں آئی، پانی تو ویسے ہی نہیں ہے۔ لاہور شہر کے کتنے علاقے ایسے ہیں کہ اب بھی گیس نہیں ہے وہاں۔ اللہ نعمتیں دے رہا، اللہ خزانوں سے دے رہا، اللہ اپنے غیب کی نعمتیں عطا فرما رہا، یہاں آپ نے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہو رہی، اللہ دے رہا اور غیب سے دے رہا، اور عافیت کھلی جگہ ہے، کھٹن نہیں ہے، کراس وینٹیلیشن ہے، کھڑکیاں، ہوا، ایسی جگہ جہاں سورج ہی نظر نہ آئے، کھلی کھلی جگہ، اونچی اونچی چھتیں، تنگ جگہ نہیں ہے، الحمدللہ، صاف ستھری سادہ اور کشادہ جگہ ہے، سادہ کشادہ جگہ ہے، ایسے ہے سادہ نہ ہو بڑی ڈیکوریٹڈ ہو اور کشادہ نہ ہو زندگی نہیں ہوتی، سادہ اور کشادہ جگہ ہے، تو برداشت کریں اپنے آپ کو بھی اور اپنے قریب والوں کے بھی۔ کسی کی ٹھوکر لگ گئی، میں نے یہاں کھانے کے لیے بیٹھنا چاہا وہ بیٹھ گیا، میں نے پینا چاہا اس نے پی لیا، میں نے چائے مانگی تھی اس نے اس کو دے دی، پانی مانگا تھا اس کو دے دیا، کمی کوتاہی ساتھیوں کی غسل خانے میں اور بیت الخلاء میں اور وضو میں، ایک کمی کوتاہی کو اللہ کے لیے معاف کرتے، اللہ کے لیے معاف کرتے، اللہ کے لیے معاف کرتے۔ کل میرے پاس میرے ساتھی لائے تھیلیاں، کہنے لگے جی صابن رکھتے ہیں، صابن کو اٹھا کے لے جاتا ہے، تھیلیاں ہیں اس میں ہم صابن رکھیں گے کریں گے، تو مجھے تھیلیوں سے واقعہ یاد آیا۔ میں مرتبہ تیسری جماعت میں چوتھی میں، ہمارے استاد تھے قاری صاحب کہتے تھے لیکن اسکول کے استاد تھے، ان کا ایک بیٹا تھا مجذوب، الف منار والا قاعدہ آتا تھا ایک آنے کا، وہ ہر دفعہ قاعدہ پھاڑ دیتا تھا۔ پھر انہوں نے کیا کیا، قاعدے کو ایک ایک ورقہ جدا کیا اور آدھا کلو والے شاپر ہوتے ہیں نا چوکور، ہر ورقے کو شاپر میں ڈالا
اور چاروں طرف سے مشین سے سی دیا تاکہ وہ الف با نظر بھی آئے، الف انار بے بکری یہ نظر بھی آئے اور وہ پھاڑے بھی نہ، پھاڑ کے بہترین بنا دیا۔ اس نے کیا کیا، شاہ پر کھول کے اسے پانی ڈال دیا۔ اب بولو کیا کرو گے؟ پہلے پیدا پھاڑ دیتا تھا، وہ شاہ پر پھاڑ کے اس میں پانی ڈال دیا، اندر کاغذ سارا گل گیا۔ جب بندہ ماننے پہ نہ آئے، لاکھ تھیلیاں باندھو، اس نے کوئی حل نکالنا ہے اس کا بھی۔ تو میری درخواست ہے برداشت کریں، معاف کریں، اور بیٹھیں، جم کے بیٹھیں اور اپنے آپ کو مشقت سے بٹھائیں، نفس کے مجاہدے کے ساتھ مشقت سے بٹھائیں۔ الحمدللہ ایک بات سے مطمئن ہوں جو مجھے آپ حضرات کی تاثرات مل رہے، ایک بات سے مطمئن ہوں کہ آپ سارے کے سارے مطمئن ہیں یہاں، یہ سچ ہے، یا میں اپنی طرف سے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے نفسیاتی چکر چلا رہا ہوں؟ مطمئن ہے، اور گھر سے بڑھ کے مطمئن ہے، روح بھی مطمئن ہے اور جسم بھی مطمئن ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے یہ، کیا آپ مطمئن ہیں؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے، خود ہی زیادہ ان چیزوں کا لحاظ خیال کرتے ہوئے، تو اللہ پاک انشاءاللہ بڑا کریم ہے اور اللہ دنیا آخرت کی خیر عطا فرماتے ہیں۔ کسی کا سوال؟ کوئی سوال کسی کا؟ جی ہاں، یہ کہتے ہیں کہ اعمال سے کام ہوتے اور بنتے تو نظر آ رہے ہیں لیکن اس کا یقین دل میں نہیں بیٹھا۔ کہنے لگے حضرت خدمت میں حاضر ہوا، تصویر پڑھتا ہوں، میری زبان ذکر کرتی ہے، میرا دل غافل ہوتا ہے، اور من لگا واہ 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 کام بن گیا۔ حضرت کہاں بنا؟ کہا شکر کر، تیری زبان کو ذکر میں اللہ نے لگا دیا، کرتے رہنا، ایک وقت ہے دل بھی لگ جائے گا، کرتے رہنا، ایک وقت آئے گا دل بھی لگ جائے گا۔ اے جوش جنوں بیکار نہ رہے، کچھ خاک اڑا ویرانے کی۔ دیوانہ بھی بننا مشکل نہیں، صورت تو بنا دیوانوں سے، چلتا رہے۔ جی کیا کہا؟ السلام علیکم۔ ایک درخواست ہے اور ایک سوال ہے۔ درخواست یہ ہے کہ جب آپ پوچھیں کہ ٹوٹکے سے تو اگر کسی کو درد ارکن نساء کا ٹوٹکا پتا ہو تو وہ بتا دیں۔ کس کا؟ نسخہ درد ارکن نساء۔ ارکن نساء۔ اچھا، شاید۔ اور دوسرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے کل ایک صاحب کو بتایا تھا کہ مطلب ہم اپنے فوت شدہ عزیز کو ملنا ہو یا ملاقات کرنی ہو تو اس کا عمل بتایا تھا، تو میں نے اس کا یہ پوچھنا تھا کہ یہ کسی بھی فوت شدہ سے ملاقات ہم کر سکتے ہیں؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم اپنی روح سے ملاقات کرنا چاہیں اور اس کا حوال جاننا چاہیں اپنی اصلاح کے لیے تو اس کے لیے کون سا عمل ہے؟ پوچھا کہ یہ کیسے پتا چلے کہ میری روح اللہ کے بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہے؟ یہ کیسے پتا چلے کہ اللہ کی بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے؟ لوگ تو مجھے حضرت کہتے ہیں، چودھری صاحب، ملک صاحب، نیک سلام، اللہ کی بارگاہ میں میرا مقام ہے، کیسے پتا چلے؟ فرمائے یہ دیکھ دنیا میں تو کن کاموں میں مشغول ہے، تیری زندگی کے دن رات کن کاموں میں مشغول ہے، بس جہاں تو مشغول ہے اوپر بھی یہی تیرا مقام ہے۔ تو لگا کن کاموں میں ہے،
तेरे दिन रात किन चीजों में मशगूल है? बस जिन चीजों में तू जमीन पे लगा हुआ है, ऊपर वही तेरा निजाम है, वही उसी लिस्ट में तेरा नाम है। जी हाँ, क्या 3 बड़ी रुकावटें? अच्छा, ये कहते हैं राह मार्फत में 3 बड़ी रुकावटें क्या आ सकती हैं? राह मार्फत में चलते हुए सबसे बड़ी रुकावट जो आती है वो शक आता है और यकीन जाता है। शक। अबू जहल को शक तो मर गया। सादिक अमीन तो कहता था, काबा के गिलाफ के पर्दों के पीछे छुप छुप के कुरान भी सुनता था। क्या नहीं सुनता था? इसको एक शक मार गया। वो क्या? एक तो यह है कि मेरी सरदारी चली जाएगी और ये मेरा भतीजा सरदार बन गया। दूसरा यह है कि बातें हैं ठीक, लेकिन पता नहीं ये मजहब कैसा है, ये यकीन कैसा है, और ये बुत कहते नहीं है, सिर्फ अल्लाह है और सिर्फ ये है। बस वो इन वसवसों में बेचारा मारा गया। एक तो शक मारता है जिसे बेयकीनी कहते हैं, और दूसरा जो है ना तबसरे। ये मुनाफिकीन के अंदर यही तीनों चीजें थी। एक शक था, दूसरा तबसरे करते थे। अल्लाह कहते हैं, अल्लाह ने कहा यस्तहज़िहुम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम, ऐसे लफ्ज है। अल्लाह मेरी कमी माफ फरमाए। अल्लाह कहते हैं अल्लाह यस्तहज़िहु, वो जाके फिर तबसरे करते थे, हंसते थे मुनाफिकीन। फिर अल्लाह कहते हैं मैं खुद तुम पे हंसता हूं। तबसरे, क्या हो रहा है, इस तरह हो रहा है, क्या होगा, इस तरह है, इस तरह है, बस छोड़ो, ऐसे ही तबसरे। और तीसरी चीज जो राह मार्फत में चलने वाले बंदे को खा जाती है, वो गुनाह खा जाते हैं, चाहे वो रिस्क के हराम के हों या कोई भी चीज। जी आप। मेरी गुजारिश है कि जोर की जो तालीम है अगर मौलाना साहब को दे दी जाए तो जो बक्या आयाम है, अगर मुमकिन हो सके तो मौलाना वलीद साहब को दे दी जाए अगर मुमकिन हो। क्या कहते हैं? जोर की तालीम। अच्छा, जोहर की तालीम मौलाना को दी जाए, क्योंकि उनकी जो 1-2 दिन तालीम हुई है, बहुत सारी चीजें हमें ऐसी मिली हैं जो कहीं पहले नहीं मिली। बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक। हाँ जी। मुझसे तो दुनिया में रूहानी इस्लाह का जरिया बनता है क्या, या आखिरत में भी कोई बख्शिश का कॉन्सेप्ट है या जरिया बनता है? दूसरा ये है कि हम जो अक्सर में यहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो किसी और सिलसिले में भी बैठ हैं। तो जैसे हमारा सिलसिला कादरी है, तो हम 2 जगह पे बैठ हो सकते हैं। अगर हो सकते हैं तो उसको किसको फॉलो करना चाहिए? मुर्शिद जो होता है उसके माने रहबर के हैं। हज पे जाए ना आप, तो मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा जब बस जाती है, हाजी होते हैं, तो फिर बिल्डिंग तक जाने के लिए एक चेक पोस्ट आती है। वहां खाने पीने के लिए कोई डब्बा भी देते हैं। तो वहां एक नौजवान खड़े होते हैं, उन्होंने ट्रेन किए होते हैं, और ड्राइवर कहता है कि मुर्शिद कहाँ है। उस नौजवान का नाम गले में कार्ड होता है, उसके पास पासपोर्ट का थैला होता है, और उसको मुर्शिद कहते हैं। फिर आगे फोल्डिंग सीट खोल के बस वाले के साथ बैठता है, क्योंकि बस के ड्राइवर सारे बाहर के होते हैं, मुसाफिर होते हैं, उन्हें कोई बिल्डिंग्स का पता नहीं होता, सड़कों का पता नहीं होता। वो कहता है शिमाल यमीन, शिमाल यमीन, या दाएं चल, बाएं चल, दाएं चल, बाएं चल। फिर वो बता रहा होता है मुर्शिद, अच्छा ये सड़क पर, ये ऊपर ब्रिज पे चढ़ जा, अंडरपास, ये फला, ओ बिल्डिंग तक पहुंचाता है। फिर मकतब पे ले जाता है, वहां पासपोर्ट करता है। ये सारा मुर्शिद का निजाम है। हज पे एक बंदा मेरे साथ बैठा था, कह रहा मुर्शिद क्या होता है? मैं कह मुर्शिद के बगैर तो हज में भी तरह मामला गड़बड़ होता है। तो
गुजारिश ये है कि मुर्शिद का दुनिया आखिरत दोनों निजामों से ताल्लुक है। फरमाया कि माँ बाप को आसमान से नीचे लाते हैं, मुर्शिद फिर ऊपर ले जाता है। पूछा कैसे? कहा माँ बाप जरिया बनते हैं आलम अरबा से आलम वजूद का जरिया बनते हैं। अल्लाह पाक इंसान को वजूद दे देता है। अब ये फिर ऊपर जाए, जन्नत ऊपर, जहन्नम 7 जमीनों के नीचे, जिसको कुरान ने कहा है इल्लियीन और सिज्जीहीन। सिज्जीहीन नीचे और इल्लियीन ऊपर। तो ऊपर ले जाने के लिए फिर अल्लाह पाक ऐसे बंदों को जो जरिया बनाते हैं वो मुर्शिद उनको कहते हैं, और उसके जरिए से अल्लाह पाक फिर अपने जन्नत में ले जाते हैं। और मुर्शिद से मुराद ऐसा शख्स जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की राहें दिखाने वाला हो, और ऐसा मुर्शिद जो शिर्क और बिदत की जिंदगी पे लेकर चलने वाला हो, वो खुद मुर्शिद है ही नहीं। जब मुर्शिद ही नहीं है तो उसकी बैत ही नहीं है, बाकी खत्म हो गए जी। ये कहते हैं कि जी सुबाई तस्बीहानी से निकलने और वेद करने के बाद रात जिंदगी कौन से अमल करने चाहिए? हाँ, कहाँ से आए? पेशावर से। पेशावर से। ये अल्लाह वाले कहते हैं कि तस्बीह खाने से निकलने, बैत करने के बाद इनफिरादी जिंदगी में कौन से अमाल करने चाहिए। ये तस्बीह खाने में मुसलसल एक जिंदगी बताई जाती है कि ये जिंदगी और ये जिंदगी का उड़ना बिछोना, मामलात भी बताए जाते हैं तस्बीह खाने में, अखलाकियात भी बताई जाती है, माशरत भी बताई जाती है। ये अगर बंदा मुसलसल दर्स सुनता रहे, उसको जिंदगी में रहबरी का निजाम मुसलसल मिलता रहता है। अगर दर्स सुनता रहे तो बहुत कुछ मिलता रहता है, अगर बंदा दर्स सुनता रहे तो। और दर्स से फिर उसको कदम कदम पे रहबरी और कदम कदम पे जिंदगी को गुजारने की तरतीब मिलती रहती है, अगर मुसलसल दर्स सुनता रहे। क्योंकि मैं खुद मोहताज हूं याद दहानी का, आप भी मोहताज हैं जी। जी जी। आमिल कामिल बनने के लिए आपकी कोई किताब हो जिससे हम रहनुमाई हासिल कर सके? तो यही किताब है जो आप काम कर रहे हैं, जिसका नाम ले रहे हैं। एक किताब है आमिल कामिल बनने के राज। हाँ हाँ, यही है, एक और भी है जी। ये ठीक। और फिर दूसरी ये है कि आमिल अमलियात सीखने के लिए नेट पे मेरी 6-6, 7-7 घंटे की मुसलसल क्लासें हैं, रूहानी क्लासों के नाम पे जी। और ये कहते हैं अगर किसी का ऐब नजर आ जाए तो कौन से अल्फाज ऐसे अख्तियार इस्तेमाल करने चाहिए कि बंदा भी नाराज ना हो, अल्लाह भी नाराज ना हो, है अल्लाह नाराज ना हो। वो एक दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मन तलाका बिही व फज़्ज़लनी अला कसीरिन मिम्मन खलका तफ़ज़ीला। अल्लाह पाक मौत तक उसको उस ऐब में मुब्तला नहीं करता कि जो ये बंदा दुआ पढ़ ले। और दूसरी ये है कि कुरान ने ऐबों के बारे में जो बात कही है वो 3 लफ्ज कहे हैं। वो लफ्ज मैं बयान करता हूं, अल्लाह मेरे ज़ेर ज़बर की कमी बेशी माफ फरमाए। ताफ़हू व तस्फ़हू व तग़फ़िरू, कमी बेशी अल्लाह माफ कर, यही अल्फाज है। तो इससे माने ये है माफ कर दो, तस्करा ना करो, मिट्टी डाल दो। और जो बंदे के पर्दे रखता है अल्लाह उसके पर्दे रखता है। बस जो बंदों के पर्दे रखता है अल्लाह उसके पर्दे रखता है जी।
اس لیے تو آپ حضرات کو تسبیح خانے میں درخواست کرتے ہیں یہاں تشریف لائیں تاکہ مل کے ہم یہ فکر کریں. یہ 3 تسبیحات یہی ذکر ہے، انمول خزانہ یہی ذکر ہے. جی السلام علیکم سرکار، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ ذکر آپ جو تسبیح خانے اس کو باہر لے جانے کی اجازت تو نہیں ہے، کیا ہمیں یہ مل جائے گا گھر میں اجتماعی طور کرنے کے لیے؟ یہی سوال کل بھی ہوا تھا، اس کا میں نے جواب دیا. آج پہلی دفعہ آئے آپ؟ کیا مجھے پہلے اس کا جواب دیا؟ میں نے کئی بار دیا. آج فرما رہے تھے بھی یہ بیگ نہیں لے جانا، کچھ لوگ لے کے جا رہے ہیں. بھائی وہ جو لے کے جا رہے ہیں ان کی مثال ایسے ہے، اردو بازار سے قرآن چوری کر کے لے آئے اور بڑے جھوم جھوم کا پڑھا. چوری کا قرآن جھوم جھوم کے پڑھے، پھر کیا برکت ہوگی؟ بیٹھ جائے. حضرت یہ پوچھنا تھا کہ ایک تو جلد بازی کا کیا علاج ہے؟ جی جلد بازی کا، ہاں، اور دوسرا نسیان کا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی مخلوق کا مطلب تاثر نہ ہو بندے کے دل کے اندر. اللہ سے ایک دعا مانگا کریں، اللہ اپنے علم میں سے علم عطا فرما، اپنے علم میں سے علم عطا فرما، علم میں سے علم. جلد بازی علم میں سے علم عطا فرما، اور اللہ اپنے علم میں سے علم عطا فرما. ایک تو یہ سوال کیا، دوسرا نسیان. نسیان کا تعلق عصیان سے ہے. عصیان گناہ، بیماری، تکلیف، عمر کا تقاضا اس کے اسباب ہیں، اور ایک سبب بڑا اس کا گناہ بھی ہے. بس جو گناہ سے پرہیز کرتا ہے اور بچنے کی بھرپور کش کرتا ہے، اللہ اس کے حافظے کو کمی کرتے ہیں. بیماری، تعلق، بڑھاپا بھی اس کے اسباب میں شامل ہے. اچھا جی، اب ہمارا آخری موضوع جو ہے، بہت سارا وقت ہو گیا. کل ہمارا موضوع چلا تھا کہ گناہ چھوڑنے کے لیے کوئی ٹوٹکا روحانی آپ کے مشاہدے میں آیا ہو. جی، یہ کہتے ہیں نیک لوگوں کی صحبت. بہت اچھی بات. دو چیزیں کہتے ہیں میں نے بتائی تھیں تو ٹرائی کیا تو بہت اچھا ریزلٹ ملا. آپ کی عمر 23 سال. جی بات کیجئے. رات کو سونے سے پہلے جس میں اللہ کا نام، جیسے آپ نے بتایا تھا کہ ڈھکن کھول کے رکھنا ہے، کھول بند کر سو جائیں. اور دوسرا یہ کہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے یہ سوچنا کہ آج میں نے کون سے ایسے کام کرنے ہیں جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو، وہ والا. ایک رات کو اللہ دل کے خانے میں اللہ، اور جی، اور دوسرا صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ آج میں نے کون سے ایسے کام کرنے. بہت اچھا. آپ کو فائدہ ہوا؟ جی بہت زیادہ فائدہ ہوا. بہت اچھا. نٹ کی غلاظت، خباثت، نجاست چھوڑنے کے لیے بھی یہی اعمال ہے. یہی اعمال ہے. انسان بعض اوقات بڑے مغالطوں میں پڑ جاتا ہے. ایک مغالطہ بتاؤں. کہنے لگی بیگم گھر میں جنات آ گئے. کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جب بھی میں ٹوائلٹ کا دروازہ بند کرتا ہوں لائٹیں خود بخود آن ہو جاتی.
کھولتا ہوں آن ہو جاتی ہیں، بند کرتا ہوں بجھ جاتی ہیں. یوں کہا، کھولتا ہوں آن ہو جاتی ہیں، بند کرتا ہوں بجھ جاتی ہیں. گھر میں کوئی جنات ہے، مہینے کا کوئی تلاش کرتے ہیں. ایک صاحب کے پاس گئے، اس نے کہا جی میرا شوہر کہتا ہے کہ جب میں ٹوائلٹ میں جاتا ہوں دروازہ کھولتا ہوں لائٹیں خود بخود آن ہوتی ہیں، بند کرتا ہوں خود بخود بجھ جاتی ہیں. یہ عجیب بات ہے. تو تلاش کرتے کرتے انہوں نے کہا جی گھر میں تلاش کریں، وجہ کیا ہے؟ گھر میں تلاش کرتے کرتے جو ہے وہ پتا چلا کہ فریج میں ساری نجاست ہی نجاست ہے. فریج کا دروازہ کھولتے تھے، بڑی فریج تھی بندے جتنی، لائٹ چل جاتی تھی، بند کرتے. بعض اوقات انسان کو بہت مغالطے پڑ جاتے ہیں، اور انسان، یہ میں نے واقعہ ایسے نہیں سنایا، اب اس کی تہ تک پہنچے، یہ کوئی لطیفہ نہیں سنایا. لطیفہ ہے لیکن اس کو سوچیں. نیٹ کی دنیا نے اس وقت اتنی غلاظتیں اور خباثتیں پھیلائی ہوئی ہیں کہ بندے کو یہ نشہ ہیروئن سے بڑھ کے ہے، اور اس کے لیے بھی یہی عمل ہے کہ دل کے خانے میں رات کو سوتے ہوئے ایک تصور کریں کہ میرا دل ہے، میں نے اس کا ڈھکنا اٹھایا اور لفظ اسم ذات اللہ کو اندر ڈال، ڈھکنا بند کر میں سو گیا. اب دل میں کون ہے؟ اور ساری ولایت کی مشق، سارے ذکر کی مشق، سارے مجاہدے، مطلوب کیا ہے؟ دل میں اللہ آ جائے. سارے چلے، ساری قربانیاں، سارا گھسنا پٹنا، ساری مطلوب کیا ہے؟ دل میں کون آئے؟ اللہ آ جائے. اب یہ رات کو سوتے ہوئے اس نے دل کا ڈھکنا اٹھایا، تصور ہی تصور میں اسم ذات اللہ کو دل میں رکھا، بند کیا اور سو گیا. دل میں تو اللہ ہے. کتنا زبردست عمل ہے جی. ہر وقت یہ کہتے ہیں باوضو رہنے کا اہتمام کریں تو اللہ گناہوں سے بچاتا ہے. کیوں؟ اس کی دلیل حدیث سے ہے، وضو مومن کا ہتھیار ہے، جب ہتھیار ہوگا تو دشمن قریب نہیں آئے گا. جی موت انسان کا تعاقب کرتی ہے. جس طرح انسان کہتا ہے کہ آج میں مرتے مرتے بچا، ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا کہ موت انسان کا تعاقب کرتی ہے، تو موت کو کثرت سے یاد کرنے سے بھی گناہ چھوٹتے ہیں اور انسان نیکی کی طرف آتا ہے. اور اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایک وقت 24 گھنٹے میں مخصوص کر لیا جائے. زیادہ بہتر، اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ قبرستان میں جایا جائے فاتحہ کھانے کے لیے وغیرہ، وہ وہاں بیٹھ کے اس کو یاد کیا جائے تو اس سے بھی گناہ چھوٹتے ہیں اور انسان نیکی کی طرف آتا ہے. جی اچھی بات، بالکل ٹھیک ہے جی. المالک القدوس السلام، یہ 11 دفعہ پڑھنا گناہوں کو بالکل ختم کر دیتا ہے. پھر بتائیں طریقہ سارا. رات کو سوتے وقت یہ انگلی ناف میں رکھ کر المالک القدوس السلام یہ 11 دفعہ پڑھنا انشاءاللہ سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے اور سارے گناہ ختم ہو جاتا ہے زندگی. میرا اپنا عزمت ہے. جی اچھی بات ہے، درس سے سنا تھا. اچھی بات یہ ہے، میں نے آپ کو عرض کیا تھا، زیر ناف بیماریاں، زیر ناف عیب، ناف کے نیچے زیر ناف بیماریاں اور زیر ناف عیب، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اگر تو الملک القدوس السلام 11 بار. اور اس کا طریقہ یہ بھی ہے، ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، صبح شام بھی. اور یہ بھی ہے کہ ناف میں انگلی رکھ کے، کیونکہ لطیفہ نفس جو ہمارے سلسلے میں ہے وہ ناف میں ہے. 11 بار پڑھیں، بہت کمال کا عمل ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں آپ پہ انگلی رکھ کے سانس روک کے یاد کا ہار اور روحانی عطر مسلسل استعمال کرنے سے گناہوں کا خیال بھی نہیں آتا. واہ واہ، بہت اچھا.
اکثر یہ گناہوں کے بارے میں رزلٹ جوان بتا رہے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ جوان یہ چیزیں بتا رہے ہیں. ماشاءاللہ. روحانی عطر لگانا اور ناک میں انگلی رکھ کے سانس روک کے یا کہارو پڑھنا کہ جب سانس ٹوٹنے لگے تو پھونک مارے انگلی نکال دیں. ایسے یہ جوان کہتا ہے کتنی عمر ہے آپ کی؟ 22 سال. یہ کہتا ہے جی 2-3 دن میں پتہ چل جاتا ہے. ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے. اللہم تقبل. جی اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے سے، مسلسل پڑھنے سے نماز کی پابندی بھی ہوتی ہے اور بہت سے گناہ بھی چھوٹ جاتے ہیں. ہاں اہدنا الصراط المستقیم. سخی مولا سیدھے راستے پہ چلا دے مجھے. جی ہر نماز کے بعد یہ تسبیح الملک القدوس السلام پڑھے. حضرت جی آپ نے واقعہ میں مردان میں اور اسلام آباد کے درس میں ان کی خصوصی پڑھنے کی تاکید فرمائی تھی. میں نے آزمایا اور میں نے بہت سے لوگوں کو بتایا لاجواب اور انوکھا راز ہے. ہر قسم کے ڈپریشن ٹینشن ختم کر دیا اور ہر قسم کی گناہوں سے بچنے کا تریاق کبیر ہے. حافظہ کی تقویت کے لیے بھی کمال درجہ کا وظیفہ ہے. ہر نماز کے بعد ایک تسبیح الملک القدوس السلام. اچھا اس سے فائدہ ہوتا ہے؟ بالکل ہی پیدا ہوتا ہے. اس کا پختو سروایا وہی کا نا. جی میں نے خود آزمایا ہے. میں ہر پختو سروایا خبر کے ہاں سوئی جی میں پختو نے آزمایا کر اور ہر کہتا ہوں کہ فوریرا لاجواب وظیفہ ہے. جی چلو لاجواب سے تو پتہ چل گیا نا کہ بھائی چیز لاجواب ہے. اللہ بہت اچھا. زندہ باد. اچھا اس سے کیا کیا فائدے آپ کو ہوئے؟ دوسروں کو بھی بتایا؟ جی میں نے مردان کے درس میں بتایا تھا. جی جی مردان میں نے واقعہ میں بھی بتایا اور جی اسلام آباد کے درس میں واقعہ کے درس میں بھی بتایا، اسلام آباد کے بھی جی جی مردان کے بھی. جی کیا فائدہ ہوا؟ ہر قسم کے ڈپریشن ٹینشن اور گناہوں سے بچنے کا انتہائی عجیب ترین نسخہ ہے. جو لوگ گناہ میں مبتلا ہوتی تو مجھ سے مشورہ کرتی میں اسی یہ نسخہ بتا ہوں تو ان کا عجیب رزلٹ میں بہت اچھا. ارے ہمارے یہ تھے کہ کیا دیکھتے ہو گناہ میں مبتلا تھی. ارے نہیں یہ چیزیں اصل نہیں. اصل یہ ہے اس بندے کا خلوص دیکھو. ساری دنیا کے لفظ چن لیں پر دل میں خلوص نہ ہو وہ بندہ کف کا بھی نہیں ہے. اور بندے کو لفظ نہ آتے ہوں اور خلوص ہو وہ بندہ لکھ کا ہے. جی مرتبہ دعا پڑھنے سے آپ شیطان کے فتنے سے پھر بتاؤ بھائی پھر بتاؤ. ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے. اللہم اعوذ بک من فتنۃ النساء وحبال الشیطان اللہ خالق النور. یہ دعا پڑھنے سے آپ انٹرنیٹ کے فتنے سے محفوظ رہیں گے اور شیطان کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. کتنی عمر ہے آپ کی؟ 18 سال. 18 سال. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء وحبالۃ الشیطان اللہ خالق النور. بڑی زبردست دعا ہے. انٹرنیٹ کے فتنے اور گناہوں کے فتنے سے اللہ حفاظت. جی السلام علیکم سر. میرا سوال یہ ہے کہ مطلب اسلامی نہیں کر رہا ایک طبی والے سے تاکہ باقی لوگ بھی جو ہیں وہ اس سے بینیفٹ لیں اس چیز کا کہ مطلب آج کل جو ہے ایک مطلب نارمل چیز چلی ہوئی ہے کہ بالوں کا بڑا پرابلم ہے لوگوں کو نا، یا ہلکے ہو رہے ہیں یا خشکی یا سکری. تو اس کے بارے میں کوئی نیچرل آپ کیا ایسی کوئی ڈائٹ لیں یا کوئی ایسے اختیار کریں کہ آپ کو یہ ویسے؟ اس وقت تو جناب ہم گناہوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. دیکھ لیں ہم نے سمجھا کہ شاید آپ ہمارے ساتھی بنیں گے، یہ بھی کبھی ڈسکس کریں گے. اس وقت تو یہ ہمارے اوپر فکر سوار ہے اور جب یہ فکر ہوگی تو بال خود بخود سونے ہو جائیں گے. اچھا جی نہیں بس باقی بات میں انشاءاللہ کل پھر تذکرہ اس کا. ہمارا تذکرہ کل بھی گناہوں کے بارے میں ہوگا. آپ اپنے مشاہدات سوچ کے رکھیے گا. کل آخری دن ہوگا ہمارے اس تذکرے کا گناہوں سے چھٹکارے کی تدابیر کا.
اس کے بعد کل سے بعد ہم اگلا موضوع چنیں گے. کیا فائدہ ہو رہا؟ ان مشاہدات سے فائدہ ہوا نہیں ہوا؟ بہت زیادہ ہوا. ہم سب سیکھنے والے ہیں، ہم سب محتاج ہیں، ہم سب محتاج ہیں، سیکھنے والے ہیں. اللہ مرنے سے پہلے بس اپنا بنا لے، بس کام بن گیا. مرنے سے پہلے اپنا بنا لے. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو دنیا آخرت کی خیریں عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.